اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن کی آیت کی طرح سے سکھایا کرتے تھے، یعنی جس اہتمام کے ساتھ قرآن کی آیتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتائی جاتی تھی، یاد کرائی جاتی تھی، اس طریقے سے یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یاد کراتے تھے اور بتاتے تھے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ بس اتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ دعا چھوٹی ہے لیکن بڑی جامع ہے۔ ہمیں بھی اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے رمضان سے پہلے۔ اللہم سلمنی لی رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ، یعنی ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، تاکہ ہم عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزار سکے، اس کے اندر میں عبادت کر سکے، ہم روزے رکھ سکے، ہم تراویح پڑھ سکے، ہم دوسری عبادتیں کر سکے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے رمضان سے پہلے موت آ گئی اور رمضان کا مہینہ ہم نہ پا سکے۔ ایسا بھی ہوا ہے، چاند رات میں بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے رمضان سے ایک دن پہلے۔ موت کا تو کوئی بھروسہ ہے ہی نہیں، کب آ جاوے، کس وقت آ جاوے، کس حال کے اندر میں آ جائے۔ 2-3 حادثے ہمارے بستی کے اندر میں ایسے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ مرحوم سعید بھائی کے سلسلے میں کسی نے سوچا تھا؟ مرحوم عبدالرشید بھائی کے سلسلے میں کسی نے سوچا تھا؟ نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ موت کب آ جاوے، کس وقت آ جاوے، کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے ہمیں کہا ہر وقت موت کی تیاری کے اندر میں رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں صحیح سالم رمضان تک پہنچا دے۔ اللہم سلمنی لی رمضان، ہمیں رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں مل گیا لیکن ہم صحیح سالم نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اب نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ تراویح پڑھ سکتا ہے، نہ اور کوئی عبادت کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہمیں، اللہم سلمنی لی رمضان، اللہ ہمیں رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، یعنی ہمیں صحت عطا فرما اور تندرستی عطا فرما۔ پھر آگے بیان فرمایا وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم کر دے۔ ہم تو صحیح سالم ہیں، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم رمضان کے کیا صحیح طریقے سے وصول نہیں کر سکتے۔ جیسے چند سال پہلے کورونا ہوا، مسجدیں بند ہو گئی، اب تراویح کے لیے نہیں آ سکتے۔ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ ہم جاوے مسجد کے اندر میں تراویح پڑھے، لیکن نہیں پڑھ سکے۔ ہم تو صحیح سالم تھے، صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن رمضان صحیح سالم و تندرست نہیں تھے۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بہت سی مرتبہ، اس لیے دعا سکھائی گئی وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، کہ رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم کر دے۔ اور پھر اخیر میں سکھایا گیا وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلًا، اور اس کو ہمیں قبولیت کے ساتھ صحیح سالم کر دے، یعنی ہم بھی صحیح سالم ہے،
رمضان بھی صحیح سالم ہے، ہم بھی صحت مند ہے، رمضان میں بھی کیا ہے صحیح سالم ہے، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، لیکن اصل چیز تو قبولیت ہے کہ اللہ کے یہاں ہماری عبادتیں قبول ہو جاوے، اللہ کے یہاں ہماری تراویح قبول ہو جاوے، اللہ کے یہاں ہمارے روزے قبول ہو جاوے۔ کتنی بہترین اور جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ تو رمضان سے پہلے کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سالم عافیت کے ساتھ صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماوے، اور رمضان کے مبارک مہینے کو عبادت کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور دوسری عبادتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔